احمد نورانی صاحب کی جو انہوں نے منظر عام پہ جو آڈیو وہ لے کر آئے ہیں، جو ثاقب نثار صاحب کی کسی صاحب کے ساتھ کانورسیشن ہے، میں نہیں جانتی کہ دوسرے جانب کون سے صاحب ہیں جن کے ساتھ وہ گفتگو فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آڈیو منظر عام پر آئی اس کے ساتھ جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ ایک بہت نامور ریناؤنڈ امریکن کمپنی سے وہ آڈٹ، اس کی جو فورینزک ہے وہ ہوئی ہے، فورینزک رپورٹ جو ہے وہ ساتھ اٹیچڈ ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے واضح طور پہ کہ کسی طرح سے یہ آڈیو جو ہے وہ ایڈیٹڈ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو جھوٹ ثابت کرنے کی دن رات بہت کوشش شروع ہو گئی۔ میں اس پہ ڈیٹیلز میں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو دو چینلز میں ان کا نام یہاں لینا نہیں چاہوں گی، لیکن ایک چینل نے تو وہ ان کا کام صحافت ہے، لیکن اچانک انہوں نے ایک اپنے ذمہ داری ایک لے لی کہ وہ فورینزک آڈٹ بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ تو میں اس چینل کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب وہ آڈیو سامنے آئی تو ثاقب نثار صاحب کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ تو آواز ہی میری نہیں ہے۔ تو اس چینل نے پتہ نہیں جلدی میں یا کسی پریشر کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے اور مختلف تقاریر سے یہ اٹھا کر تو آڈیو بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آڈیو میں جو آواز ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی ہے، اور یہ بھی ان کا شکریہ۔ پھر اچانک ثاقب نثار صاحب بولے جی بالکل یہ میری توڑ جوڑ کے بنائی گئی، ان کو بھی یاد آ گیا کہ آواز ان کی ہے اور توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ تو شکریہ کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے منوا لیا کہ آواز انہی کی۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کلپس چلا کے، بریکنگ نیوز چلا کے، کہ یہ جو 2-3 جملے ہیں یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں، یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں، وہ تقاریر بھی سنوا دی۔ تو میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو جملے انہوں نے سنوا دیے کہ یہ فلاں تقریر سے ہیں، یہ فلاں تقریر سے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تکیہ کلام ہو، ان کا کیچ فریز جس کو کہتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں ویسٹ کو، جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور گھبرانا نہیں ہے، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی الفاظ اس میں نظر آئیں گے، ہر روز وہ تقریر کریں گے، ہر روز یہی الفاظ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر وہ 2-3 جملے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ، وہ 2-3 جملے جن کا اصل مدعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو کنٹروورشل بنا کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ 2-3 جملے کس تقریر سے لیے گئے ہیں وہ آپ نے بتا دیا، تو یہ جملے جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو پورا چارج شیٹ ہے، جو پورا مدعا ہے، جو گناہوں کا اعتراف ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے دیتے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ تو جو صاحب دوسری سائڈ سے فون پہ ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ کیا جائے، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ چلو انہوں نے ایسے کہا جیسے اب اس چلو سے کہ ہاں جی آرڈر آ گئے، مجھے ماننے پڑ گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں،
مریم نواز کو سزا دینی ہے, نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے, اور عمران خان کو لانا ہے. تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینئنٹلی, میں اس چینل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ جملے جو اصل ہیں اور آپ چھپا گئے ہیں, کھا گئے ہیں, بلکہ ہضم کر گئے ہیں, وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں, ان کا اعتراف جرم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے, مریم نواز کو سزا دینی ہے, نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے, یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے, اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا. پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت آج میں رکھنے جا رہی ہوں. اگر تو کوئی, میں چینل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے, میری نظر سے نہیں گزری, ان سب کی نظر سے نہیں گزری, قوم کی نظر سے نہیں گزری, جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے, تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے, ہم بھی منتظر ہیں, ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے, اس وقت کے ڈی جی سی, اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے, ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب, گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں, لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا, جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی, کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب ہیں, انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے, آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے, تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے, وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے, قوم کو بتائیں, سامنے آئیں, جرأت کریں, قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی, بیٹی کی نہیں بنتی تھی, بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا,
اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں؟ اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے؟ کس نے آپ کو یہ کہا؟ اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے؟ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ سزا نہیں بنتی، یہ مت دو. اور اگر آپ نے جس طرح آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے، تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ارشد ملک صاحب، FIA کے جو ڈی جی تھے، ان کی جو بشیر میمن صاحب تھے، ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں، آپ گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں، لیکن میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں، جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا، 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ارشد ملک نے کیا، بشیر میمن نے کیا، گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا، اب اس آڈیو میں جو آیا ہے، یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور PMLN کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ، سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں، سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے. تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی ایپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی. لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی. اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا.